سے پہلے کہ آپ ویڈیو دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے سبسکرائب والا ریڈ والا، اس کو ضرور آپ کلک کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ حي على الصلاة۔ حي على الصلاة۔ حي على الفلاح۔ حي على الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم سامعین، سفر کے مہینے کو ایک شرف اور اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کی آخری تاریخوں میں سیرت نگاروں کے بقول سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو اس مہینے کو یہ خاصہ بھی حاصل ہے۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان کافی تنگی میں تھے، مشکل میں تھے، اور مشرکین مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت ہوئی کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما لیجیے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ تھا کہ شاید مقام حجر یا مقام یمامہ میری ہجرت گاہ ہوگا اور مجھے وہاں ہجرت کے لیے کہا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 3 شہر آپ کے سامنے رکھے گئے کہ ان میں سے جس کو بھی آپ منتخب کر لیں آپ کو اختیار ہے۔ اس میں ایک مدینہ منورہ تھا، ایک بحرین تھا، اور ایک قنصرین تھا جو شام کا ایک مشہور شہر تھا۔ جس طرح ہم کسی مہمان کے اکرام کے لیے اس کے سامنے مختلف مکانات پیش کرتے ہیں کہ آپ چاہیں اس میں رہیں چاہیں اس میں رہیں، جس میں آپ کو سہولت ہو، تو یہ اس مہمان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز فرمایا کہ آپ کو 3 مقامات پیش فرمائے کہ ان میں سے جس کو چاہیں آپ منتخب کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو زادہ اللہ شرفا و عزا اپنے لیے مقام ہجرت تجویز فرمایا۔ صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے ہجرت شروع کریں، تو ایک ایک 2 کر صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضاعی بھائی تھے جن کا نام ہے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، یہ قبیلہ بنو مخزوم کے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ جو بعد میں
اور ان کے انتقال کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ام المومنین بنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے ایک بیٹے سلمہ جن کی نسبت سے ان کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا، اور اسی بیٹے کی نسبت سے حضرت ام سلمہ کو ام سلمہ کہا جاتا تھا۔ تو ان تینوں کو لے کر وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ راستے ہی میں تھے کہ حضرت ام سلمہ کے خاندان کے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم کو اپنی جان کا تو اختیار ہے، لیکن ہم اپنی بیٹی جانے نہیں دیں گے۔ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیا کہ اس کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ دوسری طرف حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر اس بچے کو حضرت ام سلمہ کے ہاتھ سے لے لیا جو چھوٹے تھے، شیرخوار تھے، گود میں تھے، اور کہا کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، اس کو کہیں جانے کی اجازت نہیں۔ تو بچہ بھی الگ ہو گیا، ماں بھی الگ ہو گئی، حضرت ابو سلمہ نے الگ ہجرت فرما لی، وہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری یہ حالت تھی کہ میں ہر روز اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک وہاں ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی اور سارا دن روتی رہتی تھی اپنے شوہر کی یاد میں، اپنے بیٹے کی یاد میں۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ تو خاندان کے جو بعض لوگ تھے جو ان کے چچا کی اولاد میں سے تھے، ان میں کچھ رحم آیا، وہ آئے اور آ کر کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر کوئی ترس نہیں آتا؟ اس کا بچہ اس سے چھین لیا گیا، اس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا، اور یہ ہر روز روتی ہے ان کو یاد کر کے، اور تم اس کو جانے نہیں دیتے۔ تو وہ راضی ہو گئے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر وہ گئے حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کے پاس، ان سے کہا کہ ان کا بیٹا واپس کر دو۔ انہوں نے بھی بات مان لی اور بیٹا ان کو دے دیا۔ چنانچہ یہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ روانہ ہو گئی مدینہ منورہ کی طرف۔ مقام تنعیم پر پہنچی جہاں آج مسجد عائشہ ہے، اور دوبارہ عمرہ کرنے والے وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں اور پھر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کو تنعیم کہا جاتا ہے۔ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حضرت صدیقہ عائشہ چونکہ مخصوص عذر کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی تھی، تو آپ نے ان کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ عمرہ کرانے کے لیے مقام تنعیم پر بھیجا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر احرام باندھا تھا اور 2 رکعت پڑھی تھی۔ آج اسی کی یاد میں وہاں ایک مسجد عائشہ قائم کر دی گئی ہے۔ تو تنعیم پر جب پہنچی تو حضرت عثمان بن طلحہ جو کلید بردار بیت اللہ تھے، وہ وہاں ان کو ملے اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ اکیلی ہو؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ میں اور میرا بیٹا اور اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ ان کو بڑا ترس آیا، انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور کہا میں تمہیں پہنچا کے آتا ہوں، ساتھ ساتھ چلے۔ جہاں جا کر ان کو رکنا ہوتا تو وہ اونٹ کو بٹھلاتے اور خود سائڈ پر ہو جاتے۔ حضرت ام سلمہ نیچے اترتی، اپنے بیٹے کو لیتی اور وہ اونٹ کو لے جا کر کسی درخت کے نیچے باندھ دیتے اور اسی درخت کے نیچے آرام کرتے۔ جب ان کو جانا ہوتا تو وہ پھر دوبارہ کھڑی ہو جاتی اور اس کے اونٹ کے قریب آ عائشہ بھی گھر میں موجود تھیں۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ تو آپ نے گھر والوں سے کہا، حضرت صدیق اکبر نے، کہ آپ کے یہ آنے کا تو وقت نہیں، ضرور کوئی اہم خبر ہوگی، آپ تشریف لائے۔ کہا کچھ خلوت کرو، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یہاں تو بس آپ کے اہل خانہ ہیں، میرے اہل خانہ یہی ہیں، کوئی غیر آدمی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے اور حکم ہو گیا کہ ہجرت کر لو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے، چونکہ پہلے سے ان کو اندازہ تھا کہ ہجرت کسی موقع پہ اس کا حکم ہو جائے گا، صحابہ نے تو ہجرت شروع کر دی تھی، 2 اونٹنیاں خریدی تھی اسی نیت سے کہ میں اس ہجرت کے سفر میں پیغمبر کے ساتھ ہم رکاب ہو جاؤں گا۔ تو ان 2 اونٹنیوں کو بعض روایات میں آتا ہے کہ 800 درہم کی ایک تھی، اور بعض میں آتا ہے کہ 800 درہم کی 2 تھیں، 400 درہم کی ایک اور 400 درہم کی ایک۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نام یا تو قصوہ تھا یا جدعہ، اس اونٹنی کا نام بھی ذکر کیا گیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں، اس میں جو چاہیں آپ پسند فرما لیں، ایک آپ کی، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے ایک اونٹنی، لیکن میں اس کی قیمت دوں گا۔
ویسے تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں مخلوق میں سے جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ان کو ان کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق نے مجھ پر جو احسان کیا اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، وہ اللہ ہی دیں گے، اور جتنا ان کے پاس مال تھا سب آپ پر لٹا دیا تھا۔ تو یہ اونٹنی تو ایک حقیر سی چیز تھی، یہ ان کے لیے لٹانا کیا مشکل تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی لے لیں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ چونکہ یہ ہجرت کا سفر بہت اونچی عبادت تھا اور ایمان کے بعد ہجرت کو بڑا اونچا عمل قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے آپ یہ چاہتے تھے کہ اس عبادت میں اپنے مال ہی سے شرکت کروں، کسی اور کا مال اس میں نہ ہو، اس لیے آپ نے جو ہے وہ قیمت ادا فرمائی اور پھر اس اونٹنی کو منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ رات کو اپنے گھر آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے اور میں صبح سے پہلے نکل جاؤں گا، یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی۔ باوجود ہے کہ آپ کے دین کے وہ مخالف تھے اہل مکہ، لیکن آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری امانت محفوظ رہے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ تو حضرت علی کو آپ نے کہا کہ یہ امانت ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اس کو یاد رکھو، اور دیکھو لوگ مجھے صادق و امین سمجھتے ہیں، اس میں کوتاہی نہ کرنا، ہر ایک کو اس کی چیز پہنچا دینا، اور میں صبح سے پہلے نکل جاؤں گا۔ اور اپنے بستر پہ ان کو سلایا اور سبز رنگ کی چادر ان کو عطا کی جو آپ کے پاس تھی، وہ اوڑھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سو گئے۔ باہر ابو جہل اور دیگر ان کے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور اس انتظار میں تھے کہ صبح کو آپ جب باہر آئیں گے تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے۔ اور ابو جہل بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری اطاعت نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، اور میری اطاعت کرنے والے اس کو مغلوب کریں گے اور وہ کفر پر مرے گا اور جہنم میں جلے گا۔ دیکھو یہ باتیں ایسی کرتے ہیں، مذاق میں اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا کہ آپ تشریف لائے باہر، اور باہر آ کر آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، میرے دین کو اختیار نہیں کرے گا، تو وہ مرے گا اس حال میں کہ مرتے ہی جہنم کی آگ میں جلے گا، اس کو عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، دنیا میں بھی مغلوب ہوگا، میرے ساتھیوں کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور جہنم میں بھی جلے گا مرنے کے بعد۔ اور پھر آپ نے ایک مٹھی اللہ کے حکم سے مٹی کی اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی جو شروع کی آیات ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ان کو پھینکا، تو جتنے لوگ تھے، بعض روایات میں وہ 100 لوگ تھے اور بعض میں کم تعداد بھی آئی ہے، ان سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑ گئی اور آپ بحفاظت ان کے اس نرغے سے باہر تشریف لے گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور جا کر صدیق اکبر سے یہ بات کہی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ مجھے چلنے کی اجازت ہے، آپ کا رفیق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے رفیق ہوگے۔ تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے پہلی دفعہ یہ بات معلوم ہوئی کہ خوشی سے بھی رویا جاتا ہے۔ اپنے والد کو دیکھا انہوں نے کہ وہ خوشی سے رو پڑے۔ آپ وہاں سے تشریف لے کر چلے اور غار ثور میں جا کر آپ نے پناہ لی۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ دوسرے موقع پر عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کا کامل اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ Ladies and gentlemen, I hope you must have liked this video. If you liked it, please subscribe it and please do leave your comments. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye.